رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا مقصد جو اللہ نے بتایا وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی پر اللہ نے کیا انعامات رکھے ہیں۔ تقوی سے یہ ہوگا کہ یہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ فإن اللہ یحب المتقین۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے کہ کسی انسان کو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اس پر اللہ کی محبت کی نگاہ پڑے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کائنات کا تن تنہا چلانے والا ہے وہ اللہ، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ اللہ کسی پر رحمت کی محبت کی نگاہ ڈال دے، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ تو تقوی سے انسان اللہ کا محبوب بنے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تقوی سے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی خدائی، اللہ کی بادشاہی۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے نا جی ہم فلاں ہمارے پشت پر ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کون کچھ کر سکتا ہے؟ تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے کام بناتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی پر اللہ تعالیٰ مشکلات سے راستہ نکالیں گے، مشکل آئے گی ختم ہو جائے گی۔ دنیا ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی سے اللہ کام آسان کریں گے، بہت سارے فائدے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میں نے جنت بنائی ہے، اس کے ساتھ یوں بھی فرمایا کہ اعدت للمتقین۔ جہنم کے بارے میں فرمایا اعدت للکافرین، جو اللہ کا نافرمان اور مجرم ہے اس کے لیے جہنم ہے، اللہ کی جیل ہے، اور اللہ کا مہمان خانہ جنت ہے، یہ متقی کو ملے گا۔ جو تقوی والا ہوگا اس کو جنت ملے گی۔ تقوی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی سے بچے، یہ تقوی ہے۔ ایک آدمی، تقوی کے اصل معنی ہیں ڈرنے کے، احتیاط کرنے کے۔ ایک آدمی کسی چور سے، ڈاکو سے ڈرتا ہے، ظالم سے ڈرتا ہے کہ بھئی یہ نقصان نہ پہنچائے، تو اللہ سے جو ڈر ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے جو ڈر ہے وہ محبت کا ڈرنا ہے کہ وہ میرا مالک، میرا محسن، جس نے مجھے ساری نعمتیں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، ہمیشہ دیا ہے، اور برسوں سے وہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، میری ساری ضرورتوں کا بندوبست کرتا ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ عجیب، اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو توبہ کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ 100 سالہ کافر 100 سال کفر کرتا رہا اور ایک مرتبہ اس کی زبان پر آیا اللہ میں مجرم ہوں، مجھے معاف فرما دے، اللہ اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لوگ دنیا میں نہیں معاف کرتے کسی کو، کسی سے اگر دشمنی ہو جائے نا اس کے لیے دل میں کینہ، بغض، عداوت رکھتے ہیں، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں صرف ایک مرتبہ یہ انسان کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو اللہ اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اچھا، جب انسان کا کسی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، وہ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے معاف کر دو، ہاں ٹھیک ہے یار میں نے معاف کر دیا، بس ٹھیک ہے، بس میں نے معاف کر دیا، یعنی محبت نہیں کرتا اس سے۔ اللہ تعالیٰ، عجیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ معاف بھی کرتا ہے پھر محبت بھی کرے گا، نفرت نہیں کرے گا۔ اللہ سے کوئی انسان معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ کے پاس چلا جائے، اللہ تعالیٰ، ماں باپ کا بیٹا نافرمان ہو نا، وہ آ جائے ماں باپ کے پاس، باپ کہتے ہیں اب کیوں آئے، کس منہ سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، اب کس لیے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی سے یہ نہیں فرماتے کہ اب کیوں آئے ہو، جب بھی آ جاؤ، جب بھی آ جاؤ، اس کے دروازے رحمت کے، فضل کے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا کیا ہے کہ میرا محسن، میرا خالق، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا اگر میں نے یہ کام کیا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ خوف اندر پیدا ہو جائے کہ میں اپنے مالک اور محسن کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اور یہ روزے سے کیسے پیدا ہوگا؟ روزے میں ایک آدمی صبح سے شام تک کھاتا نہیں، پیتا نہیں اور خواہشات نہیں پوری کرتا، نفس کی خواہشات، یہی روزہ ہے۔ بیوی کے قریب نہ جائے، کھانے کے قریب نہ جائے، پانی کے قریب نہ جائے، بس یہی روزہ ہے صبح سے شام تک۔ اب کس کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔
ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بھائی بیمار ہو، عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کا روزہ ہے کس کا نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ایک آدمی گھر کے اندر خالی گھر ہے، فریج میں کھانا پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرمی ہے، اور وہ بھوک لگی ہے مگر وہ نہیں کھا رہا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ، وہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ افطار کا وقت ہے، گھر میں اکیلا ہے، کوئی افطار کے دسترخوان پر کوئی نہیں ہے، اور کھجور اس کے سامنے، پانی اس کے سامنے، شربت اس کے سامنے، بھوک لگی ہے، اور افطار میں 10 منٹ باقی ہیں مگر وہ نہیں کھاتا۔ جب اذان کی آواز سنتا ہے پھر شروع کرتا ہے۔ یہ کس چیز نے اس کو روکا ہے؟ یہ اللہ کی محبت نے اس کو روکا ہے، یہ اللہ کے خوف نے اس کو روکا ہوا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یہ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، یہ تقویٰ ہے کہ میں نے اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرنا۔ تو یہ جو تقویٰ ہے رمضان میں 30 دن صبح سے لے کے شام تک یہ پریکٹس کرائی گئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ پریکٹس صرف رمضان میں نہ ہو بلکہ یہ پوری زندگی ہو۔ جب ایک بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا ہو، اسے یہ خیال ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، تو وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ ظالمانہ ٹیکس نہیں لگائے گا، وہ کرپشن نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ عیاشی نہیں کرے گا، وہ لوگوں کی بھلائی چاہے گا۔ ایک عدالت کی کرسی پر جج بیٹھا ہوا ہے، اسے یہ خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا قلم غلط نہیں چلے گا۔ ایک وکیل جھوٹ نہیں بولے گا، قاتل کا ساتھ نہیں دے گا، ظالم کا ساتھ نہیں دے گا۔ ایک پولیس والا وہ رشوت نہیں لے گا، ایک دفتر والا دفتر میں بیٹھا ہوا ہے رشوت نہیں لے گا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ چھوڑ دے گا، چور چوری چھوڑ دے گا، ڈاکو ڈکیتی چھوڑ دے گا، قاتل قتل چھوڑ دے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے غیبت نہیں کرنی ہے۔ زنا کرنے والا زنا چھوڑ دے گا، کیوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ زنا سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ نشہ کرنے والا، شراب پینے والا شراب چھوڑ دے گا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیٹا ماں باپ کا فرمانبردار بن جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، اس سے لڑا ہوا ہے، باتیں نہیں کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، میں اپنے بھائی سے باتیں کروں گا، میں اپنے بھائی سے ملوں گا، میں اپنی بہن سے ملوں گا، میں اپنے چچا کے پاس جاؤں گا، میں فلاں بھائی سے باتیں نہیں کرتا تھا اب میں کروں گا۔ جس نے کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے وہ زمین واپس کر دے گا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی سے پیسے لیے وہ پیسے واپس کر دے گا۔ راستے میں جا رہا ہے، کوئی عورت اس کے سامنے آئے گی، اس کی نگاہ جھک جائے گی، یہ میری ماں بہن کی طرح سے ہے، میں اپنی ماں بہن پر غلط نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ گانے سننے کا وقت آئے گا، گانے نہیں سنے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فلمیں دیکھنے کا وقت آئے گا، فلم نہیں دیکھے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی اس کو غصہ دلائے گا، یہ غصہ نہیں ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کو کسی پر غصہ آیا نا، اور آپ نے دل چاہا کہ میں اس کو گالی دے دوں، دوسرے آدمی نے کہا یار گالی چھوڑ دو، 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، تو آپ اس کو کہو گے یار ساری دنیا سے کہو مجھے گالیاں دیں، مجھے غصہ دلائے، میں غصہ نہیں کروں گا، میں ہر غصے پر 1 کروڑ روپے لوں گا آپ سے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی فرماتے ہیں کہ میرے سے جنت لے لو اور غصہ چھوڑ دو، معاف کر دو، میرے سے جنت لے لو، کسی کے ساتھ برائی نہ کرو، میرے سے جنت لے لو۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ نے دیا ہے، تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ یاد رہے، اللہ یاد رہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا کورس دیا ہے مومن کو۔ دن میں روزہ رکھا، صبح سے شام تک روزہ رکھا۔ روزے کے اندر رکنا سکھایا گیا ہے، رکنا۔ دیکھیں روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، یہ روزہ ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے کا مقصد روزہ نہیں ہے۔ روزہ کس لیے ہے کہ حلال کھانا ہے، آپ نہیں کھا رہے ہیں، حلال کھانا ہے، حلال بیوی ہے، آپ نہیں جا رہے ہیں، حلال پانی ہے، آپ نہیں جا رہے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ حلال سے روکا تاکہ حرام سے رکنا آ جائے۔ غصہ حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، کسی کا دل دکھانا حرام ہے۔ یہ آپ کے اندر روزے سے رکنے کی طاقت پیدا ہو گئی، اب آپ نے حرام سے رکنا ہے۔ فجر کی نماز کے وقت سونا حرام ہے،
شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے. اب یہ سارے حرام سے آپ کو روکا جا رہا ہے. آج آپ کو حلال سے روکا تاکہ آپ حرام سے رک جائیں. کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک آدمی نے روزہ رکھا، غصہ بھی کیا، سود بھی لے لیا، رشوت بھی لے لی، جھوٹ بھی بول دیا، تو یہ فارمیلٹی ہے. جیسے ایک آدمی دفتر میں گیا، 8 گھنٹے بیٹھا رہا، اپنے موبائل میں لگا رہا، تو اس کو نہیں کہیں گے کہ اس نے ڈیوٹی دی ہے. ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ چوکنا رہے، جاگتا رہے. جا کے دفتر میں سو گیا تو فائدہ کیا ہوا؟ روزہ کیا ہے کہ روزہ یہ ہے کہ آنکھ سے بھی گناہ نہ کرے، کان سے بھی گناہ نہ کرے، زبان سے بھی گناہ نہ کرے. 24 گھنٹے میں اس سے کوئی گناہ نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کے لیے دل میں کینہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ فرمانے لگے کہ رمضان کا استقبال ہم ایسے کرتے تھے کہ ہم جب روزہ آتا تھا ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، عداوت، دشمنی نہیں ہوتی تھی. روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کسی کی برائی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. یہ روزہ رکھ کر کے کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہے، وہ ایسا برا ہے، وہ ایسا برا ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. یہ روزہ نہیں ہے میرے بھائیوں. روزہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی ہر نافرمانی کو چھوڑ دے، ہر گناہ کو چھوڑ دے. یہ روزہ ہے. انسان کو 2 چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے جان سے اور مال سے. تو فرمایا کہ صبح سے شام تک اپنی جان کو نہ کھلاؤ، اپنی جان کو نہ پلاؤ، بیوی سے دور رہو، خواہشات کو چھوڑ دو. کیوں؟ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان لگاؤ. روزے کے اندر فرمایا کہ رات، اب عجیب بات ہے، تراویح بھی رمضان میں، قرآن بھی رمضان میں سنو، قرآن بھی زیادہ پڑھو رمضان میں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تراویح ایک رمضان سے 1 مہینہ پہلے دے دیتے تاکہ دن بھر میں لوگوں نے روزہ رکھا ہے، وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو چلو جی رمضان میں جلدی سو جائیں تاکہ روزے کی تھکاوٹ ہوتی ہے. نہیں، دن میں روزہ رکھوایا. دن کی عبادت کیا بتائی کہ سارا دن روزہ رکھو، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو. اور رات کو قرآن سنو، رات کو قرآن سنو، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. سارا دن روزہ رکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب نماز شروع کی، اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قبلے کی دیوار تھے اس پہ تھوک دیا. آپ مسجد تشریف لائے، آپ نے دیکھا، بہت ناراض ہوئے کہ کس نے تھوکا ہے، اور خود اس کو صاف کیا. اور فرمایا کہ جب نمازی کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اللہ اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے. اور جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی باتیں سنتا ہے. نماز میں نمازی اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ کی باتیں سن رہے ہیں. یہ نماز ہے. دن بھر میں یہ دھیان کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا. رات کو پھر اللہ کا دھیان، نماز میں اللہ دیکھ رہا ہے. سب سے زیادہ انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے جب آدمی کا سر سجدے میں ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ رہا ہے، اپنے محبوب، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ رہا ہے. کہ اللہ سے قریب ہو جاؤ. روزہ رکھا، اللہ سے قریب. نماز پڑھی، اللہ سے قریب. قرآن پڑھا، اللہ سے قریب. اور سجدہ کیا، اللہ سے قریب. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا ہو، کسی کا نہ ہو. یہ چاہتے ہیں. روزہ یہ ہے. پھر محبت ہے جان سے، کہ جان لگاؤ، دن بھر روزہ رکھو، بھوکے رہو، پیاسے رہو، قرآن پڑھو، قرآن سنو، نماز پڑھو. اور پھر فرمایا کہ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، لوگوں کو افطاری کراؤ. جو مال، اگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ جب تم اپنا مال اللہ کے نام پہ لگاؤ گے. پتہ، ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے محبت ہے اللہ سے. بھئی کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سے محبت ہے؟ تو اللہ کے نام پہ سحری کراؤ، اللہ کے نام پہ افطاری کراؤ، لوگوں کو زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات دو لوگوں کے ساتھ، اور صبر کرو، غصہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی آپ سے لڑے اور آپ کا روزہ ہو تو آپ کہو بھئی میرا روزہ ہے، میں لڑوں گا نہیں، لڑائی نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا. تو روزہ یہ ایک پورے معاشرے کو ایک ٹریننگ کورس دے دیا جس سے انسان بدل جائے. پورا معاشرہ اس سے بدل جائے. صرف یہ نہیں کہ بھوکا پیاسا رکھا، ہر وقت انسان کو اللہ یاد رہے، اللہ یاد رہے. فرمایا کہ افطار کا وقت ہو گیا، آؤ میرے سے دعائیں مانگو، میرے سے مانگو میرا خزانہ. افطار کے وقت آپ یوں تصور کریں کہ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے خزانے میں سب کچھ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس کے خزانے بھرے پڑے. آؤ
اور ایک اللہ والے کہنے لگے جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں تصور کرتا ہوں کہ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ کے خزانے بھرے پڑے، اس خزانے میں عزت ہے، اس خزانے میں یہ ہے، اے اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اب افطار کے وقت کہو مجھ سے مانگو، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ خود اپنا دربار لگاتے ہیں، سارے دنیا کے بادشاہ سو جاتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے فرماتے ہیں آؤ مجھ سے مانگو۔ تو سارا دن ساری رات رمضان کس لیے دیا کہ انسان اللہ کو یاد رکھے۔ 11 مہینے یہ اللہ کو بھول گیا تھا کہ اب اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ رمضان آتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نمازوں کی پابندی شروع ہو جاتی ہے، تو بھئی یہ پورے رمضان رہے، صرف پہلے جمعے کو نہیں آنا ہے، رمضان کے اندر ساری نمازیں پڑھنی ہے، رمضان کے اندر قرآن پڑھنا ہے، رمضان کے اندر اللہ کا ذکر کرنا ہے، رمضان کے اندر یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کیا ہے؟ آدمی غصہ نہیں کرے، معاف کرے، درگزر کرے، دوسروں کی برائیوں کو نہیں دیکھے، کسی سے غلطی ہو جائے برداشت کرے، برداشت سیکھے۔ یہ بہت بڑا کام ہے صبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں تین موقع ایسے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ ایک صبر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور ایک کس پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو کہ میں نے معاف کر دیا، صلح کر لی، معاف کر دیا، لڑائی چھوڑ دی، اللہ کہتے ہیں میں خود اس کو دوں گا۔ اور تیسرا روزے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود دوں گا، معاف کرنے پر، صبر کرنے پر، درگزر کرنے پر، روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود دوں گا۔ تو روزہ یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا نام ہے، اس لیے اس مہینے میں بھائی صبر سیکھے، ڈانٹے نہیں کسی کو، گھر والوں کو نہیں ڈانٹے، افطاری کوئی آگے پیچھے ہو گئی کوئی بات نہیں، کھانے میں کمی بیشی ہو گئی معاف کر دے، درگزر کرے، دل کو پاک رکھے لوگوں سے۔ یہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسا رمضان عطا فرمائے کہ جس رمضان سے اللہ خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت